بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں پچھلے ہفتے بات شروع ہوئی تھی احوال قیامت اور اس کی نشانیوں سے متعلق بیان۔ چونکہ قرب قیامت کی ایک بڑی نشانی انسان کی اعمال میں، احکام میں، مسائل میں بے دہانی اور کمزوری کا پیدا ہونا ہے۔ دین کے احکامات میں کوتاہی بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور لوگ اس چیز کو بہت ہلکا لیں گے کہ جیسے کوئی غلط کام ہوا ہی نہیں۔ ایک حرام اور گناہ کبیرہ کو کر کے بھی لوگ اس کو حقیر اور معمولی سمجھیں گے۔ تو جب یہ کمزوریاں احکامات دین میں، مسائل شریعت میں پیدا ہوں گی تو ایسے موقع پر مختلف قسم کی علامات اللہ پاک ظاہر فرمائیں گے، طرح طرح کی نشانیاں آئیں گی، اور ان میں سے کچھ کا تذکرہ بھی ہوا آپ حضرات کے سامنے۔ تو اسی سلسلے میں آج بھی انشاءاللہ ان روایات کا بیان ہے جس میں اللہ پاک نے قیامت سے پہلے آنے والے ان احوال کو بیان فرمایا۔ فرمایا جب دین کے ان احکامات کا استہزاء اور مذاق شروع ہو جائے گا اور لوگ اس کو ہلکا لیں گے، ایسے وقت میں پھر تم طرح طرح کے عذاب کے منتظر رہو۔ ایک سرخ آندھی چلے گی، سرخ رنگ کی آندھی، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ زمین میں دھس جائیں گے، بہت سارے لوگ، اور آسمان سے پتھر برسیں گے اور لوگوں کی صورتیں بدل جائیں گی، شکلیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا یعنی آدمی سے سور اور کتے بن جائیں گے۔ اب دیکھیں، دو جانوروں سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ قرب قیامت میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان جب دین میں کوتاہی کرے گا اور دین کا استہزاء کرے گا، مذاق اڑائے گا، تو یہ سور میں اور کتے میں بدل جائے گا۔ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ یہ حدیث اپنے ظاہر پر محمول ہے۔ کیا مطلب؟ مقصد یہ کہ حقیقتاً ایسا ہو جائے گا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہ چہرے مسخ ہوں گے۔ لوگ ایک دن صبح اٹھیں گے تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے انسانی چہرے اللہ پاک نے مسخ فرما دیے ہوں گے اور وہ اپنی اصلی حالت پر نہیں ہوں گے۔ لیکن اکثر محدثین نے یہ نقطہ لکھا ہے اور اس کو ترجیح دی ہے کہ حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حقیقتاً چہروں میں تغیر آئے گا۔ چہرے تو انسان کے رہیں گے لیکن انسان کے اوصاف میں تغیر آئے گا، اوصاف انسانی بدل جائیں گے۔ کیا مطلب؟ مطلب جو کام حیوانات، جانور، ناپاک پلید گندے جانور کرتے ہیں وہ یہ انسان اخذ کر لے گا، اس کو قبول کر لے گا اور انسانی زندگی سے نکل کر حیوانی زندگی کے اندر چلا جائے گا، اس میں گر جائے گا۔ تو اب جو خنزیر ہے، سور ہے، دیکھیں اللہ پاک نے اس کو حرام فرما دیا، کلی طور پر یہ حرام ہے، اور باقی جو مشرکین ہیں، نصارہ ہے، وہ اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن اس امت کے لیے اللہ پاک نے قیامت تک اب یہ انسانیت پہ حرام ہو چکا ہے، اس لیے کہ اس جانور کے اندر وہ خباثتیں اور وہ گندگی ہے جو باقی جانوروں میں بھی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا علماء نے کہ جو اس کا استعمال کرتا ہے تو وہ اسی جانور کی طرح بے حیا بن جاتا ہے۔ اس لیے اس حدیث کو سننے اور سمجھنے کے بعد پھر یہ بات سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ آج دنیا میں بے حیائی کا سیلاب کیوں امڑ آیا ہے، کیوں مغربی دنیا
اور اب ان سے متاثر ہونے والے لوگ وہ اس بے حیائی کو، بے شرمی کو، بدکاری کو بالکل عیب نہیں سمجھتے. یہ عیب ہی نہیں رہا نعوذ باللہ. ایک طبقہ اس کو عیب نہیں سمجھتا کہ نکاح کے بغیر زندگی گزر رہی ہے تو گزر رہی ہے. بھائی کیسے گزر رہی ہے؟ کہتے ہیں تو ایک سمجھوتا ہے، ہم آہنگی ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے. لہٰذا اب وہ انڈرسٹینڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں بدکاریاں کرتے رہیں. اب یہ چیز عام ہو گئی. اور اب ہمارے مسلمان بھائی آپ دیکھیں ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو ان چیزوں کو معیوب سمجھتا ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں بھی اب مخلوط مجلسیں ہوتی ہیں، ناچ گانے ہوتے ہیں، باجے ہوتے ہیں، نامحرم مردوں عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے. دن بدن پردے اور حجاب کی کمی آتی چلی جا رہی ہے. پہلے چھوڑنے والا اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا تھا، اب اس کے چھوڑنے کے بعد اس پر باقاعدہ دلائل دینے کے لیے کھڑا ہوا ہے کہ بھئی آپ پردہ ثابت کرو. کہاں سے ثابت ہے؟ پردہ ہے ہی نہیں. جس طرح ایک مرد کھلا گھوم رہا ہے تو عورت کیوں نہیں گھوم سکتی ہے؟ اگرچہ اس کے نقصانات دنیا نے بھگتے کہ عورت کی صنف کی عزت غیر محفوظ ہو گئی، اس کی عزت پامال ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بھی دماغ میں یہ بات بٹھائی گئی کہ نہیں بھائی یہ کوئی مشکل چیز نہیں. تو وہ چیز استعمال کرنے کے بعد انسان میں خنزیر اور سور والے طریقے پیدا ہو گئے، اور جو کتوں سے مناسبت رکھتے ہیں ان کے ساتھ کھیلتے کودتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو ان میں وہ عادات و اوصاف پیدا ہو گئے کہ یہ جانور جس کو دیکھتا ہے اس پہ غراتا ہے، اس کو کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے. آپ نے کچھ کہا بھی نہیں لیکن آپ پہ حملہ آور ہو جائے گا، بھونکے گا، غرائے گا. آج آپ دیکھیں نا، ہر آدمی تیار بیٹھا ہے کہ اس کو موقع ملے اور وہ بس کسی نہ کسی طریقے سے اپنے اندر کی بھڑاس اس دین پر، اہل دین پر، اہل علم پر، شریعت کے چلنے والوں پہ نکال دیتا ہے بالکل اندر سے. اس لیے میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ غصہ، جذبات، باتیں اپنی جگہ، لیکن اس زبان پہ تالا لگا. یہ قیامت کی علامت ہے کہ انسان اپنے انسانی اوصاف سے نکل کر حیوانی اوصاف کے اندر، درندگی کے اندر چلا جائے گا. وہی کام، وہی حرکتیں، وہی انداز، وہی بول چال، وہی عادات، وہی اطوار، سب کچھ اسی ترتیب پہ چلائے گا. یہ قیامت کی ایک نشانی ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس امت پر فتنے آگے پیچھے اتنی جلدی ٹوٹ پڑیں گے جیسے کہ بہت سارے دانے کسی دھاگے میں پروئے ہوئے ہو اور وہ دھاگا ٹوٹ جائے. تو جیسے تسبیح ٹوٹتی ہے، اب دیکھیں جیسے ہی ٹوٹی 100 دانوں کی ہے، 1000 دانوں کی ہے، ایک دم وہ دانے نکلتے ہیں، اس میں ٹائم نہیں لیتے. وہ تشبیح بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے دی کہ اس میں وقت نہیں لگے گا، اور یہ فتنے یکے بعد دیگر امت کے اندر یہ ٹوٹ پڑیں گے، ٹوٹ آئیں گے. اور آج وہی صورتحال ہے دوست. ایک فتنہ اٹھتا ہے، اس کو سنبھالنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ 2 اور کھڑے ہوتے ہیں، اس کی طرف علماء متوجہ، گنتی کے کام کے علماء ہیں. وہ علماء جن کی بات میں وزن ہے، جن کے پاس کردار ہے، وہ بھی دن بدن کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. اللہ پاک کے پاس جا رہے ہیں، کم رہ گئے ہمارے پاس. تو اب وہ بیچارے ایک طرف بھاگتے ہیں تو پیچھے سے کوئی اور، وہ جب اس طرف آتے ہیں تو اس طرف سے کوئی اور. اس کیفیت کے اندر وہ بیچارے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ فتنوں کا زمانہ ہے دوست، اور ان فتنوں سے بچنے کے لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو صحیح ماحول کے اندر مصروف کر دے، اچھی صحبت کو اختیار کرے، مسجد کے ساتھ جڑا رہے، اعمال کے ساتھ جڑا رہے. اور فرمایا کہ دین کا علم کم ہو جائے گا. دین کا علم وہ دن بدن کم ہوتا چلا جائے گا، کم ہو جائے گا. اب آپ دیکھیں نا، ایک وقت تھا کتنے ہمارے معاشرے میں اہتمام تھا کہ ماں باپ اس بات کی فکر کرتے تھے بھئی یہ بچے بڑے ہو رہے ہیں،
ان کو نماز سکھانی ہے، وضو سکھانا ہے، بچیوں کو طہارت پاکی کا طریقہ سکھانا ہے، سب چیزیں سکھا۔ اب جب بڑوں کو نہیں پتہ وہ بچوں کی کیا تربیت کریں؟ بڑوں نے خود نہیں سیکھا، یا اگر سیکھا ہے تو وہ اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں بچے سیکھ جائیں گے وقت کے ساتھ، وہ وقت کے ساتھ سیکھ جائیں گے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وقت آتا ہے وہ چلی جاتی ہے اپنے گھر پہ شادی ہو کے، اور پھر ایک نئی زندگی، پھر اس کی گود میں بچے، تو وہ ان کو کیا سکھائے گی؟ اس لیے اس احساس ذمہ داری کو ختم نہ ہونے دیں، اس کا احساس رکھے۔ اس لیے میں آپ حضرات سے ہمیشہ ساتھیوں سے عرض کرتا ہوں، اور ایک تعلق کی وجہ سے، کہ ہمیشہ اپنے سمجھدار بچوں کو مسجد لائیں، ان کو لانے کا اہتمام کریں۔ یہ غلط ہے کہ نماز کے لیے خود آئیں اور وہ گیم کھیل رہے ہیں یا ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا کسی کام میں، ان کو بھی ہاتھ سے پکڑ کے لائیں۔ یہ بچے کل کی بہت بڑی قیمتی پود اور قیمتی فصل ہے، جو آپ کے بھی کام آئے گی، دین کے بھی کام آئے گی۔ اور فرمایا جھوٹ بولنا ایک ہنر بن جائے گا۔ دیکھیں، جھوٹ بولنا ہنر بن جائے گا۔ جو کون سا آدمی ہے جو زیادہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ جو جتنا زیادہ جھوٹ بولے گا وہ اتنا زیادہ معاشرے کے اندر ایک اچھا اداکار و فنکار اور کیریکٹر بن جائے گا۔ آج کتنا عام ہے، اب باقاعدہ اس چیز نے ایک فن کی شکل اختیار کر لی ہے، اور اس کو نام دے دیا کہ بھئی یہ پرینک اسٹار ہے، پرینک کرتے ہیں۔ مسلمان کو نہیں پتا کہ حدیث پاک میں کسی کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ کی کتنی بڑی وعید ہے، اور اس میں 10 منٹ تک ایک آدمی کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے، 12 منٹ 15 منٹ، کہ بھئی یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، جھوٹ پہ جھوٹ چل رہا ہے، چل رہا ہے، چل رہا ہے، چل رہا ہے۔ جب صبر کی حدیں تمام، تو کہتے ہیں بھئی ہم تو پرینک کر رہے تھے آپ کے ساتھ، اس پہ قیامت گزار دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، آپ کی ویڈیو بن رہی ہے، یہ مذاق ہو رہا ہے۔ کئی گنا اس عمل کے اندر شریک ہو جاتے ہیں۔ یہ فتنہ ہے اس دور کا دوستو۔ ہر نوجوان یہ خواب دیکھا ہے، بس میں کسی طریقے سے اس اسکرین پر آ جاؤں، میں سٹار بن جاؤں، سیلیبریٹی بن جاؤں۔ مصیبت بن جائے گی بہت بڑی۔ انسان اپنے آپ کو بنانے کے لیے کوئی مثبت اور قیمتی صحیح راستہ اختیار کرے۔ یہ چیزیں وقتی طور پر ہے، اس لیے آپ تو ہم سے زیادہ سمجھدار لوگ ہیں دوستو۔ آپ جانتے ہیں جتنے لوگ بیچارے اس ترتیب میں زندگی گزار لیتے ہیں، جب ان کی جوانی ڈھل جاتی ہے تو ان کا آخری وقت کیسے گزرتا ہے نا؟ کتنے لوگ بیچارے وہ بستر مرگ پہ پڑے ہوتے ہیں، وہ پھر کہتے ہیں بھئی ہم جب تک تھے لوگ ہمیں دیکھ کر ہنستے تھے، تصویریں لیتے تھے، نام تھا، آج ہم بیمار ہو گئے، اب ہمیں کوئی نہ پوچھنے آتا ہے، نہ دیکھنے آتا ہے، نہ علاج ہے، نہ معالجہ ہے، اولاد بھی چلی گئی، بیوی بھی چلی گئی، اب کئی اولڈ ایج ہوم کے اندر ہے، کوئی ہاسپٹلائز ہے، کوئی گھر کے بیڈ پہ اکیلا ہے۔ یہ تکلیف کی زندگی منتظر ہوتی ہے دوست، اور جو صحیح زندگی گزار لے گا اور اللہ پاک سے تعلق رکھ کے گزارے گا، اس پر یہ حالات نہیں آتے۔ یہ اکیلا اور تنہا بستر پہ نہیں جاتا دنیا میں، اس کے پاس اولاد ہوتی ہے، بیوی بچے ہوتے ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں، یہ قیمتی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جھوٹ میں مہارت عام ہو جائے، یہ قیامت کی نشانی ہے، کامیابی کی نشانی نہیں، مصیبت ہے۔ اور فرمایا امانت کا خیال دلوں سے جاتا رہے گا، امانت کا، کہ امانت بھی سنبھالنی ہے، یہ حق ہے، اس کی پوچھ ہوگی، اس میں سب کا حق شامل ہے، یہ بات دلوں سے یکسر چلی جائے گی، ختم، اور شرم و حیا بالکل ختم ہو جائے گی۔ ہر طرف کافروں کا زور ہونے لگے گا، اور عجیب و غریب طریقے چل پڑیں گے، اور عیسائیوں کی عمل درآمد بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ عیسائیوں کی، یہ آپ علیہ السلام پیشن گوئی فرما رہے، عیسائیوں کی عملداری بہت زیادہ بڑھ جائے گی، بہت زیادہ۔ آج آپ دیکھیں نا کہ ہر اہم حصے میں، ہر اہم شعبے میں، ہر اہم منصب پر دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھیں، وہ سب آ کر بیٹھ گئے، سنبھال لیا۔ فرمایا جب یہ کیفیت بنے گی
اس زمانے میں ملک شام میں ایک شخص پیدا ہوگا سفیانی نام کا، ایک شخص پیدا ہوگا، اور یہ شام کے اندر بہت بڑی تعداد میں سادات کا خون کرے گا۔ سادات جو سید گھرانے ہیں حضور علیہ السلام کے خاندان سے، یہ ان کا قتل و قتال کرے گا یہ شخص، یہاں تک کہ شام اور مصر میں اس کے احکامات چلنے لگ جائیں گے۔ یہ بہت بڑا کردار ہے ملک شام کا قیامت کے احوال میں، پہلے بھی کئی مرتبہ بات ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے دوستو۔ ہم نے بارہا عرض کیا، چونکہ ہم قریب میں ہی ملک شام کی زیارات کر کے آئے ہیں، شام اور عراق کی۔ شام میں جو ظلم ہوا ہے اور جو مسلمانوں کے ساتھ معاملہ ہوا ہے وہ ناقابل بیان ہے دوستو، وہ ناقابل بیان ہے، جہاں یعنی آپ یہ اندازہ لگائیں کہ 15 لاکھ مسلمان وہ ختم کیے گئے، 15 لاکھ، اور جہاں ایک مسجد مسلمانوں کی صحیح حالت میں نہیں، چھت گری ہوئی، مینار گرے ہوئے، محراب گرے ہوئے، ممبر گرے ہوئے، فرش گرے ہوئے، ہر عبادت مسلمانوں کی عبادت گاہ کو باقاعدہ ہدف بنایا گیا، باقیوں کی ہے لیکن مسلمانوں کی عبادت گاہیں متاثر ہوئی، اس کو ختم کیا گیا، باقاعدہ امت مسلمہ کو نشانہ بنایا۔ یہ قیامت کے احوال بننے کی علامت ہے دوستو۔ اور وہ علاقہ جس کے بارے میں حدیث میں فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شام میں ملحمہ کبریٰ ہوگا، جنگ عظیم، قیامت سے پہلے کا سب سے آخری بڑا معرکہ آپ نے فرمایا وہ ملک شام میں ہوگا، اور محدثین نے لکھا ہے کہ وہ علاقہ ہے غوطہ۔ غوطہ ہم نے دیکھا دوستو، غوطہ کا علاقہ 100% کھنڈر بنا دیا گیا ہے، کھنڈر، یعنی اس میں ایک چھت نہیں ہے جو صحیح ہو، ایک گھر نہیں ہے جو صحیح ہو، علاقہ مٹ چکا ہے دوستو، اس پہ اتنی بمباری ہوئی۔ اور اسی غوطہ کے بارے میں فرمایا کہ یہاں ملحمہ عظمیٰ کا آغاز یہاں سے ہوگا۔ تو یہ دیکھیں نا وہ حالات ہے، وہ مسلمان اس علاقے سے یکسر مٹا دیے گئے، ان کو ختم کر دیا گیا وہاں سے، غوطہ سے۔ حالانکہ دمشق، جس کو ہم ڈیمسکس کہتے ہیں، اس دمشق کے مشہور شہر سے بالکل جڑا ہوا علاقہ ہے، لیکن آپ جائیں تو ایسا ہے جیسے آپ کسی کنسٹرکشن ایریا میں جس میں ہر چیز ٹوٹی پوٹی، گری ہوئی، پڑی ہوئی، انسان نہ آدمزاد کوئی بھی نہیں، سب ختم ہو چلے گئے، یہ احوال ہوں گے۔ یہ ساری باتیں علامات ہیں دوستو، کس بات کی؟ کہ قرب قیامت ہے۔ اور جو ہمارے اہل اللہ ہیں، بزرگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، وہ یہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں زیادہ انتظار نہیں رہا ہے، زیادہ وقت باقی نہیں رہا ہے، قیامت کا منظرنامہ بننا شروع ہو چکا ہے، اور اس کی بڑی بڑی نشانیاں واقع ہونا شروع ہو گئی ہے۔ آپ اگر دنیا کو دیکھیں، صورتحال بن رہی ہے دوست۔ تو قیامت نے تو خیر آنا ہے، باہر صورت آنا ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس قیامت کی تیاری کتنی ہے، اور اس دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کتنا کیا ہے، اصل مسئلہ ہمیں یہ درپیش ہے۔ تو اگر وہ گناہ جن کا تذکرہ ابھی ہمارے سامنے ہوا، اگر خدا نخواستہ آج ہم بھی اس کے اندر مبتلا ہیں، تو ہم ان قیامت کی نشانیوں کا خود مصداق بنے ہوئے، ہم خود اس کا مصداق بن گئے۔ جو امانت میں خیانت کر رہا ہے، دوسرے کا مال، خزانے کا مال، اجتماعی مال ایسے استعمال کر رہا ہے جیسے کہ شیر مادر ہے، بالکل بے تکلف ہو کے، یہ آدمی قیامت کی بڑی نشانی۔ جو جھوٹ بول کے خوش ہوتا ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے کہ میں ہنر جانتا ہوں، یہ قیامت کی نشانی ہے دوست۔ اس لیے اپنی حفاظت کریں۔ ایمانی زندگی اور ایمانی صفات کو اختیار کرنے کی آج بہت بڑی ضرورت ہے، اور ساری باتوں کا آسان مختصر حل صحیح ماحول کا انتخاب ہے، جو 90% مسئلے کو حل کرتا ہے۔
غلط ماحول سے جڑنے والا ہر وقت فتنوں کی زد میں ہوتا ہے۔ اعمال سے جڑیں، دعوت سے جڑیں، اہل اللہ سے جڑیں، ذکر کی مجلسوں سے جڑیں، مسجد کو وقت دینے والے بنیں، اعمال کی پابندی کریں، تلاوت ذکر کی پابندی کریں، تو ساتھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وصحبہ۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔